حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ خلافت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عثمان غنی کے نام سے مشہور تھے، اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ 573 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور ابتدائی مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے۔ خلافت سے پہلے زندگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور اپنی دولت کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کی بنا پر آپ کو غنی کا لقب دیا گیا۔ آپ نے متعدد مواقع پر مسلمانوں کی مدد کی، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر فوجیوں کے لیے بڑے پیمانے پر مالی امداد کی فراہمی کی۔ خلافت کا آغاز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال پر محیط رہا، جس میں آپ نے کئی اہم اصلاحات اور اقدامات کیے۔ قرآن مجید کی جمع و ترتیب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کی جمع و ترتیب ہے۔ آپ نے مختلف علاقوں میں قرآن کی مختلف قرأتوں کو دیکھ کر ایک مستند مصحف تیار کروایا تاکہ تمام عالم اسلام میں قرآن مجید کی قرأت ایک جیسی ہو۔ اس کے لیے آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس مصحف کی نقلوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ فتوحات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایران، مصر اور شمالی افریقہ کے مختلف علاقے فتح ہوئے۔ آپ کے دور میں بحری بیڑے کی تشکیل بھی عمل میں آئی اور اسلامی بحریہ نے کئی معرکوں میں فتح حاصل کی۔ اندرونی مسائل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں بعض اندرونی اور بیرونی مسائل نے حالات کو پیچیدہ بنا دیا۔ بعض عناصر نے آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور مختلف شہروں میں فساد شروع کروا دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور خدمات اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کی سخاوت، فتوحات اور قرآن کی جمع و ترتیب جیسے کارنامے اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے،
اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔